جبریل مصطفیٰ کو جھولا جھولا رہے ہیں جھولا۔ علماء اکرام و شعراء اعزام بالخصوص شاعر اسلام مداح خیر الانام حافظ و قاری الیاس صاحب قبلہ، شاعر اسلام بلبل باغ رضا حضرت حافظ و قاری سید نعیم صاحب قبلہ، مولانا سلیم صاحب قبلہ اور نقیب اہل سنت عالم و فاضل حضرت علامہ مولانا شمشیر صاحب قبلہ، فرزانوں دیوانوں مستانوں غلاموں جانثاروں اولیاء کرام کے فداکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل اللہ کے حبیب امت کے طبیب حضور مجتبی مرتضی مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق پیش کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کیا گیا۔ یہاں پر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ذاکرین نے ذکر کیا، سامعین سن رہے ہیں، لیکن یاد رکھو پیارے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہم بھی کرتے ہیں۔ کوئی حاجی ہے وہ بھی نبی کا میلاد کرتا ہے، کوئی نمازی ہے وہ بھی نبی کا میلاد کرتا ہے، سخی ہے نبی کا میلاد کرتا ہے، ذکی ہے نبی کا میلاد کرتا ہے، ذاکرین میں سے ہے نبی کے میلاد کرتے ہیں، محققین میں سے ہو نبی کا میلاد کرتے ہیں، مدبرین میں سے ہو نبی کا میلاد کرتے ہیں، مصنفین میں سے ہو نبی کا میلاد کرتے ہیں، جملہ اقطاب نبی کا میلاد کرتے ہیں، عباس نبی کا میلاد کرتے ہیں، نقبہ نبی کا میلاد کرتے ہیں، نجبہ نبی کا میلاد کرتے ہیں، ائمہ نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ یہ تو سمی والوں کی بات کرتا ہوں، آؤ پوچھتے ہیں جبرائیل سے، جبرائیل نبی کا میلاد کرتے ہیں، میکائیل نبی کا میلاد کرتے ہیں، اسرافیل نبی کا میلاد کرتے ہیں، اسرائیل نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ یہ تو میں فرشتوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں، اور تاریخ پڑھیے گا تو معلوم یہ ہوگا حضرت آدم نے اپنا حق ادا کرتے رہے۔ حضرت آدم نے نبی کا میلاد کیا، حضرت موسیٰ نے نبی کا میلاد کیا، حضرت شیش نے نبی کا میلاد کیا، حضرت یحییٰ نے نبی کا میلاد کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نبی کا میلاد کیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے نبی کا میلاد کیا ہے۔ یار یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے۔ آگے چلیے گا تو معلوم یہ ہوگا میرے خدا نے خود اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ پروردگار نے جس شان کا میرے پیغمبر کو بنایا ہے، اس شان کا پوری کائنات میں کسی اور کو بنایا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی دلشاد رضا منصری، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔
تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں نبی کا میلاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن نبی سے عشق کر کے دیکھو, نبی سے پیار کر کے دیکھو. آج ہم دوستوں سے پیار کرتے ہیں, پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں, مہمان نوازی اچھی کرتے ہیں, اس دل میں دوستوں کو جگہ دیتے ہیں, اس دل میں پڑوسیوں کو جگہ دیتے ہیں, اس دل میں رشتہ داروں کو جگہ دیتے ہیں, اس دل میں احباب کو جگہ دیتے ہیں, اس دل میں ہر کسی کو جگہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھو ساری محبتیں جہاں دم توڑ دیتی ہیں وہاں آمنہ کے لال کی محبت کام آتی ہے. یار یہ دنیا والے ہیں, آپ کے پاس دولت ہے, آپ کا اونچا مکان ہے, لوگ محبت کریں گے, لیکن عزیزان ملت اسلامیہ صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جو بغیر لالچ سے پیار کیا کرتے ہیں. وہ ذات کون سی ہے؟ جس طرح پوری کائنات میں حقیقی پالنے والا ایک خدا ہے, اسی طرح پوری کائنات میں مجازی پالنے والے صرف ماں باپ. ان سے بڑھ کر دوست آپ سے دوستی کرتا ہے, پیسے کے ذریعے کرتا ہے. رشتہ داری آج کے دور میں نبھائی جا رہی ہے, کوئی نہ کوئی اس کے اندر لالچ چھپا ہوتا ہے. لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے, جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے, وہ اپنے نبی کو راضی کرتا ہے. ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے. ہم نے حج کتنے بھی کر لیے ہوں, نمازیں کتنے بھی پڑھے ہیں, روزے کتنے بھی رکھے, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نے روزہ بھی رکھا ہے, خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے. اللہ اکبر. طواف کرتے کرتے حالت طواف میں اگر اسی انسان کا انتقال ہو جائے تو آپ فیصلہ کیا کرو گے؟ علماء کی توجہ چاہوں گا. سارے کے سارے علماء کرام کہیں گے جو خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے وہ نیکی اکٹھی کر رہا ہے, حجر اسود کا جو بوسہ دے رہا ہے وہ نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے, صفا و مروہ کی جو دوڑ کر رہا ہے وہ نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے, جو حلق کرا رہا ہے وہ نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں سارے ارکان ادا کرنے کے بعد اگر انسان اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو آپ فیصلہ کرو گے وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ جنتی نہیں ہے, وہ جہنمی ہو سکتا ہے. لیکن وجہ معلوم کرو, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کوئی خانے کا طواف کر رہا ہے اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنمی ہے. لیکن کب؟ جب اس نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا ہے, اپنے ماں باپ کو ستایا ہے. معلوم یہ ہو گیا کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں کا دل توڑتا ہے, باپ کو پریشان کرتا ہے, اس کی نمازیں کام نہیں آتی ہیں, اس کا روزہ کام نہیں آتا ہے, اس کے صدقات کام نہیں آتے ہیں, اس کے نوافل کام نہیں آتے ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ خدا راضی ہے یا نہیں, یہ پتہ لگانا چاہو کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں, تو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو. اگر ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لینا خدا. آج دیکھیں محاسبے میں, آج دیکھیں معاشرے میں ماں باپ کو تڑپایا جا رہا ہے, ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. کچھ مردود اور ملعون تو ایسے بھی ہیں کہ جو باپ کو مار کر گھر سے باہر پھینک رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو بیوی کے چکر میں آ کر, بیوی کے حسن و جمال میں گوتا لگا کر, بیوی کے حسن و جمال کو کھو کر, اللہ اکبر, اسی میں گم ہو کر صرف ماں کی ممتا کو بھول جاتے ہیں, ماں کے پیار کو بھول جاتے ہیں, ماں کی محبت کو بھول جاتے ہیں. نادان تجھے معلوم نہیں ہے یہ ماں کیا ہوا کرتی ہے, یہ خونے جگر اولاد کو پلایا کرتی ہے, ساری خوشیوں کا جنازہ نکال دیتی ہے, تمام تمناؤں کا گلا گھونٹ دیتی ہے, لیکن اپنی اولاد کی تمناؤں کو اوپر کرتی ہے, خواہشوں کو پورا کرتی ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اگر تم نے اپنی ماں کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا ماں دعا کر دینا, تو یاد رکھو مولوی کی دعا قابل ہو سکتی ہے یا نہیں, عالم کی دعا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں, محقق کی دعا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں, نمازی کی دعا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. لیکن گارنٹی اگر رب تبارک و تعالی دعا کسی کی قبول فرما لے تو یہ اس کا فضل ہے, اور نہ فرمائے تو یہ اس کا عدل ہے. لیکن نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعاؤں میں گارنٹی مصطفیٰ لیتے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا جس طرح نبیوں کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے اسی طرح
اولاد کے حق میں قبول۔ واہ واہ واہ۔ کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں۔ بڑے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں، کس کو ملے جہنم سرکار جانتے ہیں۔ مشکل میں جب پکارا فوراً مدد کو آئے، کس حال میں ہے امت سرکار جانتے ہیں۔ مولا علی نے تنہا خیبر اکھاڑ پھینکا، شیر خدا کی طاقت سرکار۔ آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر زبان پر مدینہ مدینہ بھی کہہ لیا نا، اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں جس کی زبان پر مدینہ ہوتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں جو صبح سے شام تک صرف 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ بھی مدینہ کہہ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں، عمر بھر کریں گے ہم نوکری مدینے میں، واہ، بھر کریں گے ہم نوکری مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں۔ مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں، مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں۔ اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، آپ اگر عطا کر دیں جھوپڑی مدینے میں، آپ اگر عطا کر دیں جھوپڑی مدینے میں۔ میرے پیارے، یہاں پر شاعر اسلام اعجاز صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا درود پاک پڑھو۔ سید صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا درود پاک پڑھو۔ شمشیر صاحب یہاں پر نقابت کا انجام مکمل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا درود پاک پڑھو۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا نام سبع سنابل شریف ہے، اس میں حدیث پاک نقل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے 3 پر ہے، 3 بازو ہے، ایک بازو مشرق کی طرف رہتا ہے، دوسرا بازو مغرب کی طرف رہتا ہے، اور ایک بازو گنبد خضرا پر رہتا ہے۔ کتنے بازو ہیں؟ ایک بازو کہاں رہتا ہے؟ مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا بازو گنبد خضرا پر۔ اللہ اکبر۔ اتنا میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فرشتے کے 3 پر، ایک پر مشرق، دوسرا پر مغرب، تیسرا پر گنبد خضرا پر ہے۔ لیکن کوئی نبی کا امتی، کوئی نبی کا عاشق، کوئی نبی کا دیوانہ، نبی سے پیار کرنے والا صرف رامپور دوراہے کا نہیں، میں انگلینڈ کی بات نہیں کرتا، نیوزی لینڈ کی بات نہیں کرتا، افغانستان کی بات نہیں کرتا، یہاں کی بات نہیں کرتا، ضلع مراد آباد، غازی آباد، نجیب آباد، احمد آباد، الہ آباد، ان تمام شہروں کی بات نہیں کرتا، میں پوری کائنات کے گوشے گوشے کی بات کرتا ہوں، نگر نگر کی بات کرتا ہوں، جگہ جگہ کی بات کرتا ہوں۔ نبی کا کوئی عاشق کہیں سے بھی نبی کو پکار رہا ہے اور نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں، کتاب کا نام مسلم شریف ہے، اور میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انی اسمع الصلاۃ اہل محبتی و اعرفہم۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی عاشق جب مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں، وَأَعْرَفَهُمْ۔ مصطفیٰ فرماتے سنتا ہی نہیں، اس کو پہچانتا ہی۔ واہ کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی ارشاد رضا منصری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعریف جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہے ہیں درود و سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ پیغمبر نے فرمایا ایک پر گنبد خضرا پر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی نبی کا عاشق نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ درود پاک لے کر فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سنیں میری طرف دیکھیں، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح ہے کس کا درود پاک لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے فلاں عاشق نے، آپ کے فلاں دیوانے نے، آپ کے فلاں غلام نے وہاں سے درود پاک پڑھا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے امتی نے درود پاک پڑھا ہے، اسے ایسے ہی لے کر آ گئے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا کروں؟ نبی فرماتے ہیں نورانی کاغذ لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ نورانی کاغذ لے کر آؤ، نورانی قلم لے کر آؤ۔ فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار کے محبوب یہ تو بتا پھر کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں جب تو نورانی قلم لے کر آئے گا، نورانی کاغذ لے کر آئے گا، نورانی کاغذ پر
پر نورانی قلم سے اب لکھ دیا جائے گا فلاں کے بیٹے نے فلاں جگہ سے فلاں مقام سے یہ مجھ پر درود و سلام پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ فرشتہ عرض کرتا ہے آقا اگر لکھ لیا گیا تو کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو میزان میں یہ پرچہ ڈال دیا جائے گا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے آقا اگر میزان پر یہ ترازو میں اگر پرچہ ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اسے نیکیاں عطا واہ واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے اس لیے درود و سلام پڑھا کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اسے تمام 10 رحمتیں نازل عطا 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے پیارے، میرے پیغمبر کی بارگاہ میں تمام تر صحابہ کرام ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی منزل مقصود پر جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ میرے نبی چل رہے ہیں، اللہ اکبر، ساتھ میں حضرت بلال ہے، تمام تر صحابہ کرام ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے فرمایا بلال کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اتنا سنا میرے پیغمبر نے، ارشاد فرمایا اپنے برتنوں کو جھاڑ کر دیکھ لو، توشہ دان جھاڑ کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کے اندر کھانے کی کوئی شے کوئی چیز موجود ہو۔ اتنا کہا، حضرت بلال نے اپنا توشہ دان اپنا برتن جب پلٹا الٹا کیا اللہ اکبر تو اس کے اندر 7 کھجوریں نکلی۔ سبحان اللہ، کیا نکلی؟ 7 کھجوریں نکلی۔ اللہ اکبر، نبی نے فرمایا چلو 7 کھجوریں ہیں، انہی کو دسترخوان پر رکھ دیا جائے۔ معلوم یہ ہو گیا آج تو ہم کھڑے کھڑے کھانا کھا لیتے ہیں، ہم بیٹھ کر بھی کھانا نہیں کھاتے۔ ہم نے فریج کھولا، فوراً بوتل نکالی، بوتل نکالنے کے بعد 1 فٹ کے اوپر سے پانی چڑھا رہا ہے اور پانی پی رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو یار، کھڑے ہو کر پیو گے تب بھی پیٹ میں جائے گا، بیٹھ کر پیو گے تب بھی اپنے پیٹ میں جائے گا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں جو انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے بڑھاپے میں اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، اس کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو سارے ڈاکٹر ایک طرف ہے، آمنہ کا لال ایک، سارے ڈاکٹر ایک طرف، میرا پیغمبر ایک طرف۔ آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، لیکن میرے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ جو بیٹھ کر پانی پیتا ہے اللہ اس کی ٹانگوں کو مضبوط کرتا ہے، کمر کو بھی مضبوط فرما دیا کرتا ہے۔ آج کے ڈاکٹر کی بات نہیں کرتا، 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے فرما دیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے نبی نے دسترخوان بچھانے کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا دسترخوان بچھا دو۔ دسترخوان بچھایا گیا، تمام تر صحابہ کرام موجود ہیں۔ نبی نے فرمایا اب کھجوریں کھانا شروع کر دو۔ کیا کر دو؟ کھجور کھانا شروع کر دو۔ صحابہ کرام نے کھجور لی، کھائی، دوسرے صحابی نے تیسرے صحابی نے کھجور کو اٹھایا کھایا۔ اللہ اکبر، سب کے سب حضرت بلال جو ہے وہ کھا رہے تھے اور گٹھلیوں کو پیچھے رکھ رہے تھے۔ کھجوریں کتنی تھی؟ 7 کھجوریں تھی، 7 کھجوریں تھی۔ اللہ اکبر، حضرت بلال کھجور کھاتے رہے اور گٹھلیوں کو پیچھے رکھتے رہے۔ گٹھلیوں کو جیسے ہی پیچھے رکھا ہے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام اور کھاؤ اور کھاؤ۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا۔ سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جب خالی ہاتھ کا عالم یہ ہے تو بھرے ہاتھ کی شان کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا اور کھاؤ۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا ہے، پیٹ بھر گیا۔ حضرت بلال نے چاہا اب میں گٹھلیوں کو گن کر دیکھ لوں کتنی گٹھلیاں ہیں۔ کھجوریں 7 کی 7، لیکن جب گٹھلیوں کو گنا تو کھجوریں 7 نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، بلکہ حضرت بلال نے جب ان گٹھلیوں کو گنا تھا، جب کھجوریں رکھی تھی تو 7 کھجوریں تھی، لیکن جب گٹھلیاں گنی ہے تو گٹھلیاں 54 موجود تھی۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی جود و سخا ہے۔ یار مصطفیٰ چاہے تو اپنے امتی کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر میرے پیغمبر اپنے امتی کے قدم میں وہ چیز
تمنا کر رہا ہے، اس لیے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے، انہی سے محبت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب ماں زندہ ہوتی ہے تو کوئی قدر نہیں کرتا، جب باپ زندہ ہوتا ہے تو کوئی قدر نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو پیارے، جس دن ماں کا چہرہ چلا گیا، جس دن باپ کی چارپائی اڑ گئی، جس دن باپ کا انتقال ہو گیا، جس دن ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، اس دن کمروں میں بیٹھ کر رو گے، اس دن چھت پکڑ کے رو گے، اس دن چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے رو گے، اب کبھی ستون کو پکڑو گے، کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر رو گے۔ میرے عزیز، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ اکبر، کوئی کتنا بھی پیار کرنے والا ہے، کوئی کتنی بھی محبت کرنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ پیار کوئی کرتا نہیں ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت کوئی کرتا نہیں ہے۔ آج لوگوں کو دیکھو تو نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، اور تمام تر ان کے پاس مال و دولت بھی ہے۔ کسی کی عمر 60 سال کی ہے، کسی کی 70 سال کی ہے۔ 70 سال کے بوڑھے میاں سے پوچھو گے یا 80 سال کے بوڑھے میاں سے پوچھو گے تمہارے پاس دولت ہے؟ کہیں گے ہاں دولت ہے۔ مکان ہے؟ کہیں گے ہاں مکان ہے۔ آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے تو وہ بھی کہیں گے ہاں پیسہ بہت ہے، لیکن ان سے پوچھو یہ تو بتاؤ سکون ہے یا نہیں، تو جواب یہ ملے گا مولانا صاحب ہمارے پاس گاڑی بھی موجود ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہماری شہر میں عزت بھی ہے، لیکن آج ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کمی کیا ہے؟ سب کچھ ہے لیکن ماں کا چہرہ نہیں ہے، ماں کی ممتا نہیں ہے، ماں کا پیار نہیں ہے، باپ کی چارپائی نہیں ہے۔ یار ہم ہر عید کو نئے نئے کپڑے لاتے ہیں، نئے نئے جوتے لاتے ہیں۔ بیٹے نے ایک بار کہا ہمیں کپڑے چاہیے تو آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بار کپڑے لا کر دے دیے، ہر عید کو نیا کپڑا لا کر دیتے ہو۔ یار کبھی باپ سے بھی پوچھ لیا کرو، باپ تمہیں کون سے پھل کی ضرورت ہے، باپ تمہیں کون سی سبزی کی ضرورت ہے، باپ تمہیں کون سے لباس کی ضرورت ہے، باپ تمہیں کون سے کپڑے کی ضرورت، لباس کی ضرورت، کون سے مکان کی ضرورت۔ قسم رب کعبہ کی، اگر ایک دن بھی آپ نے اپنے بابا جان کو یا اپنی امی جان کو ایک جوڑی بھی کپڑے لا کر دے دیے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے باپ کو ایک کپڑے لا کر دے دیے، ادھر تم کپڑا دو گے بعد مرنے کے، جب حساب و کتاب ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم ڈال دیا جائے، اس کو جنت میں ڈال دیا جائے، تو یاد رکھو باپ کا کپڑا دینے کے صدقے میں اللہ تمہیں جنتی لباس عطا فرمائے، اللہ تمہیں جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ لیکن جب باپ چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو رونے کے بجائے کچھ نہیں ملتا۔ سب کچھ ہے ہمارے پاس، شہرت ہے ہمارے پاس، عزت ہے ہمارے پاس، لیکن کچھ بھی خرید سکتے ہو، کچھ بھی لا سکتے ہو، اونچا مکان بنا سکتے ہو، اونچی بلڈنگ بنا سکتے ہو، میرے پیارے کچھ بھی لا سکتے ہو، لیکن ماں کا چہرہ نہیں لا سکتے، باپ کا چہرہ نہیں لا سکتے۔ نبی اکرم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ پر میرا قرضہ ہے۔ کس نے کہا؟ بیٹے نے کہا۔ کس کے تعلق سے کہا؟ باپ کے تعلق سے کہا، میرے باپ پر میرا قرضہ ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کس طرح کا قرضہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا میں کما کر لاتا ہوں، میں پیسہ اکٹھا کرتا ہوں اور میں اپنے باپ کو خرچے کے لیے دیتا ہوں، اور باپ سے کہتا ہوں یہ تمہیں جو خرچے کے لیے دے رہا ہوں یہ بطور قرضہ دے رہا ہوں، بعد میں مجھے واپس کر دینا، بعد میں مجھے لٹا دینا۔ اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر سنا، میرے پیغمبر نے سنا، میرے نبی رونے لگے، زارو قطار مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی مصطفیٰ رونے لگے تو صحابی کرام بہت سارے وہاں پر موجود تھے، صحابی وہاں پر کھڑے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اس بوڑھے انسان نے رلا دیا ہے۔ رونے کی علت کیا ہے؟ یہ ضعیف بوڑھے انسان نے مجھے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ میرے پیغمبر بھی رو رہے ہیں اور نبی نے ارشاد فرمایا سنو میں تو رو رہا ہوں، لیکن جو یہ سامنے یا سائیڈ میں آس پاس جتنی بھی دیواریں ہیں وہ تمام تر دیواریں بھی رو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہا۔ میرے پیغمبر نے اس بوڑھے انسان کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد اس کے بیٹے کو بلایا، ارشاد فرمایا انت مالکا و ابیکا۔ مصطفیٰ نے اتنا کہا، ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال بھی
تیرے باپ کا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ تیرے باپ کا ہے. نبی اکرم نے اتنا کہا, ارشاد فرمایا کہ کیا سمجھتا ہے تو نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے یہ تو اس کے ذمہ دار ہے, یہ تیرا اس پر اختیار ہے, یہ تیرا حق اس پیسے پر ہے. نہیں نہیں, سب سے پہلے تیرے ماں باپ کا حق تیرے پیسے پر ہے. تیرے پیسے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تیرے ماں باپ کا. اللہ اکبر. آج موبائل کو دیکھ لیا جائے, موبائل میں انسان اس طرح گم ہو گیا, اس طرح کھو گیا. ماں باپ دروازے پر کھڑے ہیں, بیٹا آئے گا تو ملاقات کریں گے, بیٹا آئے گا تو بات چیت کریں گے. جب بڑھاپے میں باپ پہنچ جاتا ہے تو نوجوان کہتا ہے بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا, انہیں بھونکنے کی عادت ہے, انہیں بولنے کی عادت ہے. ماں جب کمزور ہو جاتی ہے تو نوجوان کہتا ہے اسے بکنے کی عادت ہے. اللہ اکبر, اسے بکنے کی عادت نہیں. یاد رکھ, جو یہ عورت, یہ تیری ماں جو کمزور ہوئی ہے وہ کسی اور بنا پر کمزور نہیں ہوئی. تجھے خون جگر پلایا ہے, تجھے اپنا لہو پلایا ہے, تب یہ کمزور ہوئی ہے. نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں جب کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو عرش اعظم ہلنا شروع کر دیتا ہے. عرش اعظم ہلنا شروع کرتا ہے. عرش جب ہلتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے عرش تو نے ہلنا کیوں شروع کیا؟ تو عرش جواب دیتا ہے پروردگار, جب تک تو ایک ماں کی یا ایک باپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا تب تک میں ہلتا ہی رہوں گا. اللہ اکبر. رب ارشاد فرماتا ہے عرش تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے, پہلے میں نے اس کی ماں کی اور اس کے باپ کی دعا کو قبول فرمایا. ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کو پہچانو, ماں باپ سے محبت رکھو. تقریر کا آخری نتیجہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ اب زیادہ وقت ہو گیا, نیند کا غلبہ چھا گیا. ابھی بھی 1 بجنے میں کتنے منٹ باقی ہے؟ 10 منٹ. 7. تو ایک مرتبہ ہلکی آواز سے بول جائیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں نے عشق کا رخ موڑ دیتے ہیں, ہم وہ مسلم ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. میرے سرکار کو توہین کی نظروں سے نہ دیکھو, زمانہ جانتا ہے ہم وہ نظریں پھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. مکے کی سرزمین ہے, میرے پیغمبر نے کیا دیکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے لا رہا ہے. اللہ اکبر. اور باپ کو گالی دے رہا ہے, باپ کا گریبان پکڑ کر لایا. مکے کا پہلے دستور تھا کہ لوگوں کو بیچ دیا جاتا تھا, اس کے عوض پیسے ملا کرتے تھے. جیسے ہی پیسے ملتے تو لوگ اپنے اخراجات میں شامل کر لیا کرتے تھے. میرے عزیز, نوجوان نے اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ کر لاتا ہے, لیکن جیسے ہی نبی دیکھتے ہیں, نبی نے ارشاد فرمایا تو اس کا گریبان کیوں پکڑتا ہے؟ بتا تو صحیح تیرا رشتہ کیا ہے, تیرا تعلق کیا ہے, تیرے معاملات کیا ہے؟ اللہ اکبر. نوجوان نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اسی بوڑھے انسان سے پوچھ لو. میرے پیغمبر فرماتے ہیں بتا تو صحیح تیرا تعلق کیا ہے, تیرا رشتہ کیا ہے؟ تو بوڑھے میاں بولے کیا بتاؤں میں کہ یہاں پر مکے کی سرزمین پر اتنے رحم دل کا کوئی نہیں ہے, اتنا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے پہلی بار دیکھا ہے, چہرہ بھی حسین ہے, قد و قامت رفت و گفتار بھی بڑی لاجواب ہے, اس لیے کہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا کھانا لاجواب ہے, جس کا پینا لاجواب ہے. وہ مصطفیٰ ہے جس کی شریعت لاجواب ہے, جس کی طبیعت لاجواب ہے, جس کی آنکھ لاجواب ہے. مصطفیٰ کا سینہ لاجواب ہے, مصطفیٰ کا مدینہ لاجواب ہے, مصطفیٰ کا دندان لاجواب ہے, مصطفیٰ کا خاندان لاجواب ہے. اور کہہ دوں تو بے جانا ہوگا, پوری کائنات میں رب العالمین کا کوئی جواب نہیں تو پوری کائنات میں رحمت للعالمین کا جواب ہے. میرے پیغمبر کی طرح کوئی نہیں, میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں, اس لیے کہ اللہ نے میرے پیغمبر کو پوری کائنات کا مالک و مختار بنایا اور دنیا والوں کو بتا دیا جنت کو خدا نے پیدا کیا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. دریا کو خدا نے پیدا کیا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. نہروں کو خدا نے پیدا کیا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. ابشار کو خدا نے پیدا کیا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. انبیاء کو خدا نے پیدا کیا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. تمام تر انبیاء نے کرام, صحابہ کرام, خلفائے راشدین کو اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے, زمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا وہی رب
تجھ کو ہم تن کرم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی دلشاد رضا منصری. نعرہ تکبیر. مکے کی سرزمین ہے میرے پیارے. اب اسی انسان نے اپنے باپ کا گریبان پکڑا ہے، لے کر چلا ہے، لیکن باپ کی عظمت کو سمجھو، ماں کی عظمت کو سمجھو. یار یہ بھی چلے گئے نا تو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا ہے. جب ماں کا انتقال ہو جائے تو آپ کو پڑوسن دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے، رشتہ دار دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں، عزیز و اقارب دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں. یہ تو اس وقت پتہ لگے گا جب آپ دیکھیں گے کہ ایک چہرہ دور ہو گیا ہے، ایک چہرہ نظروں سے دور اور بعید ہو گیا ہے. وہ چہرہ کون سا تھا؟ اس لیے ماں باپ کے سامنے کوئی سی بھی کتاب پڑھنا بے ادبی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو. نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو عبادت کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا حکم فرما دیتا ہے. یار یہ تو ماں باپ کا مرتبہ ہے. ماں کو پہچانو، باپ کی قدر و منزلت کو پہچانو. میں یہ بتا رہا تھا مکے کی سرزمین پر اللہ اکبر، نبی نے فرمایا تم دونوں کا رشتہ کیا کہا؟ تم دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ باپ نے کہا میں کیا بتاؤں، جب میں جوان تھا یہ بچہ تھا، میرے قدم میں طاقت تھی، بدن میں طاقت تھی، ہاتھ میں طاقت تھی، میں کما کر لاتا تھا، اس کو دیا کرتا تھا، تب تو یہ بڑا خوش تھا. آج میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ جوان ہو گیا ہے تو یہ پیسے دیتے ہوئے مجھے قرض میں شمار کرتا ہے. اللہ اکبر میرے پیارے. تو یہ انسان کہنے لگا، نوجوان کہنے لگا میں اپنے باپ کو اب بیچ دوں گا، بیچنے کے بدلے مجھے پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، میں اونچے مکان بناؤں گا، گاڑیاں خریدوں گا، یہ تمام تر میں سکون کی اشیاء کو خرید لوں گا، سکون کی چیزوں کو حاصل کر لوں گا. میرے نبی فرماتے ہیں نادان امیر ایسے نہیں بنا جاتا ہے. میں کہا یا رسول اللہ امیر کس طرح بنا جاتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اپنے باپ کو گھر لے جا. سبحان اللہ. باپ کو گھر لے جا، اپنے باپ کا چہرہ صاف کرنا اور اپنے باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. قسم رب کعبہ کی جب تو اپنے باپ کے کھانے کا انتظام کر دے گا اللہ تیرے لیے جنتی کھانا عطا فرمائے. کہا یا رسول اللہ امیر کس طرح بنوں گا؟ نبی فرماتے ہیں بس اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کر. سبحان اللہ. اپنے باپ کو ڈانٹ مت، اپنے باپ کو گالی مت دینا، اپنے باپ کو ستانا مت. کہا یا رسول اللہ امیر بن جاؤں گا؟ نبی فرماتے ہیں جب باپ سے محبت رکھے گا تو اپنے نبی سے پیار کرے گا، اور جو نبی سے پیار کرتا ہے اللہ اسی کو عزت عطا فرماتا ہے، اسی کو مرتبہ عطا فرماتا ہے، اسی کو شان کا مالک بنا دیا کرتا ہے. کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں، کس کو ملے جہنم سرکار جانتے ہیں. عاشق کہتا آپ ہیں بے مثل آقا، آپ سا کوئی نہیں، آپ کے جیسا جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. آپ کو تخلیق فرما کر مشیت نے کہا اے میرے پیارے پیغمبر آپ سا کوئی نہیں. ماں کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لیجئے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا. میرے نبی ایک مرتبہ زاروں قطار رو رہے تھے، بہت روئے. صحابہ کرام حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے کچھ وجہ نہیں ہے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ بتائے تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے بس مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ گئی. سبحان اللہ. ماں باپ کی. نبی فرماتے ہیں اگر میں مسجد نبوی میں ہوتا اور مصلی پر کھڑا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد میرے پاس آ جا، تو نبی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی چھوڑ دیتا، نیت توڑ دیتا، اپنی ماں کے قدموں میں آ جاتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اور جب ماں باپ ناراض ہو تو خدا ناراض ہوتا ہے. میرے پیارے یہ ماں سے محبت کرو، ماں باپ کے مرتبے کو پہچانو، ماں باپ کا اچھا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. آخری بات یہی ہے کہ رب کعبہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ سے فرمائے، اپنے ماں باپ سے عشق کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو عمر خضری عطا فرمائے. عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ زندگی کے لیے اور کیا چاہیے؟ شاہ کونین کا آسرا چاہیے، گرمی محشر کی تاب ممکن نہیں،
دامن مصطفیٰ کی ہوا چاہیے، کامیابی ملے گی ہمیں ہر جگہ، دل میں عشق حبیب خدا چاہیے۔ کلمہ طیب پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم۔